بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 483 سے لے کے 491 تک تمام احادیث مبارکہ مختلف الفاظ اور مختلف واقعات کے ساتھ تقریباً ایک ہی مفہوم کی ہے، جن میں سے حدیث نمبر 483 بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ راستے میں جگہوں کو تلاش کر رہے تھے تاکہ ان میں نماز پڑھیں، اور وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ان کے والد ان جگہوں پر نماز پڑھتے تھے۔ بے شک جن جگہوں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے نافع نے حدیث بیان کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے، اور میں نے سالم سے سوال کیا تو انہوں نے ان تمام جگہوں میں نافع کی موافقت کی، مگر ان دونوں کا شرف الروحہ کی مسجد میں اختلاف تھا۔ محترم خواتین و حضرات، ان تمام احادیث کے اندر 491 تک یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام بالخصوص سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، اور میرے والد کہتے کہ میرے والد یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہوں کو تلاش کرتے تھے جن جگہوں کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے، اور ان احادیث کے اندر ان جگہوں کا، ان ٹیلوں کا اور ان درختوں کا بھی ذکر آیا جن کے پاس یا جس جگہ پہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جہاں پہ آرام فرما ہیں، جہاں پہ وہ ٹھہرے، جہاں پہ انہوں نے عبادات کی، وہاں پہ جا کے ان نقوش قدم کے اوپر نماز ادا کرنا، وہاں پہ اللہ سے التجائے کرنا، دعائیں مانگنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مبارک سنت ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے مزارات یا ان کی عبادت کی جگہوں پہ جانے سے روکتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو متبرک نہیں سمجھتے ہیں، ان کو ان احادیث کو پڑھ کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، غار ہرا میں اور مختلف جگہوں کے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پہ ذکر کیا، نمازیں پڑھیں، تو وہ جگہ مبارک ہیں قیامت تک کے لیے۔ لہذا ان جگہوں کے اوپر جانا، وہاں پہ اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی مبارک سنت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔